دی ایلنکون ایک متروک ایئرپورٹ سے یورپ کے سب سے بڑے ساحلی اسمارٹ سٹی تک کا حیران کن سفر۔ کبھی یونان کا سب سے مصروف بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ہزاروں مسافروں کی آمد و رفت، جہازوں کی گونج اور پھر اچانک خاموشی۔ کئی برس تک یہ پورا علاقہ ایک ویران میدان بنا رہا۔ دنیا کو لگتا تھا کہ اب یہاں کبھی زندگی واپس نہیں آئے گی، لیکن آج اسی جگہ ایک ایسا منصوبہ تعمیر ہو رہا ہے جسے یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا شہری ترقیاتی منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں بن رہے ہیں جدید رہائشی ٹاورز، شاندار پارکس، اسمارٹ ٹیکنالوجی سے لیس سڑکیں، دنیا کے بہترین ہوٹل، جدید اسپتال، تعلیمی ادارے، ساحلی تفریحی مقامات اور ایک ایسا شہر جو آئندہ کئی دہائیوں تک یورپ کی شہری منصوبہ بندی کی مثال بن سکتا ہے۔ دی ایلنکون ایتھنز کے جنوبی ساحلی علاقے میں واقع یہ جگہ کئی دہائیوں تک ایلنکون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ ہوائی اڈہ 1938 میں قائم ہوا اور بعد ازاں دوسری جنگ عظیم، سر جنگ اور یونان کی جدید تاریخ کے کئی اہم ادوار کا گواہ بنا۔ سن 2001 میں جب ایتھنز انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال ہوا تو پرانا ایلنکون ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 6200 ایکڑ سے زیادہ رقبہ کئی سال تک خالی پڑا رہا۔ یہ یورپ کے اندر اتنی بڑی خالی شہری زمینوں میں سے ایک تھی۔ کئی حکومتیں آئیں، مختلف منصوبے بنے، لیکن معاشی بحران اور مالی مشکلات کے باعث کوئی بھی منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ سن 2008 کے عالمی مالیاتی بحران نے یونان کو شدید متاثر کیا۔ قومی قرضہ بے قابو ہو گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، سرکاری اخراجات میں کمی کرنا پڑی۔ یورپی یونین اور عالمی مالیاتی اداروں کی مالی معاونت کے بدلے یونان کو اپنی کئی سرکاری جائیدادیں نجی سرمایہ کاروں کے لیے کھولنی پڑیں۔ انہی اثاثوں میں ایلنکون بھی شامل تھا۔ ابتدا میں اس فیصلے پر شدید تنقید ہوئی۔ کچھ لوگ یہاں عوامی پارک چاہتے تھے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ یہاں جدید شہر بنایا جانا چاہیے۔ کئی برس کے بعد بالآخر ایک تاریخی فیصلہ ہوا۔ یونان کی کمپنی لمڈا ڈیولپمنٹ نے اس منصوبے کی قیادت سنبھالی۔ بعد میں متعدد بین الاقوامی سرمایہ کار بھی اس میں شامل ہوئے۔ منصوبے کی مجموعی سرمایہ کاری تقریباً 8 ارب یورو سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ مستقبل میں اس سے وابستہ سرمایہ کاری اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ منصوبہ کئی مراحل میں مکمل کیا جا رہا ہے اور مکمل ہونے میں تقریباً 1 دہائی یا اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ دی ایلنکون صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مکمل اسمارٹ سٹی ہے۔ یہاں جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نصب کیا جا رہا ہے، مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹریفک مینجمنٹ، توانائی بچانے والے اسمارٹ سسٹمز، الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشن، سائیکل نیٹ ورک، پیدل چلنے والوں کے لیے محفوظ راستے۔ منصوبے کا مقصد صرف خوبصورت شہر بنانا نہیں، بلکہ کم کاربن اخراج والا پائیدار شہری ماڈل تیار کرنا۔ یورپ کا سب سے بڑا ساحلی پارک۔ اس منصوبے کی سب سے منفرد خصوصیت اس کا عظیم شہری پارک ہے۔ یہ پارک تقریباً 9 ملین مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوگا۔ یہ یورپ کے سب سے بڑے ساحلی شہری پارکس میں شمار کیا جائے گا۔ پارک میں ہزاروں نئے درخت لگائے جائیں گے، مصنوعی جھیلیں، جاگنگ ٹریک، سائیکل ٹریک، کھیلوں کے میدان، فیملی تفریحی مقامات اور قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی زون بھی قائم کیے جائیں گے۔ یہ پارک ایتھنز جیسے شہر کے درجہ حرارت کو کم کرنے اور فضائی معیار بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لگژری رہائش اور بلند ٹاورز۔ دی ایلنکون میں جدید رہائشی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں ریورا ٹاور ہے۔ یہ یونان کی بلند ترین رہائشی عمارت بننے جا رہی ہے۔ اس میں لگژری اپارٹمنٹس، سمندر کا خوبصورت نظارہ، جدید حفاظتی نظام اور ماحول دوست ڈیزائن شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ متعدد ولاز، ساحلی رہائش گاہیں اور جدید رہائشی کمیونٹیز بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا اتنا بڑا منصوبہ واقعی یونان کی معیشت بدل دے گا؟ اس میں کن عالمی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی؟
کیا یہ منصوبہ ماحول کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ؟ اور آخر اس شہر کی تعمیر میں کون سی حیران کن انجینئرنگ استعمال ہو رہی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔